بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈن بیس ویزا کیا ہوتا ہے؟ ایجنٹ کس طرح آپ کو ڈن بیس پہ ویزا دے دیتا ہے؟ تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ڈیل کرتے ہو کسی ایجنٹ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، مطلب کس طرح آپ کو ڈن بیس پہ وہ ویزا دے گا۔ تو ڈن بیس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور جس طرح مطلب ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ڈن بیس پہ ویزا دوں گا، تو نمبر ایک جو ہوتا ہے وہ ڈن بیس اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ لے گا اور گوگل پہ جا کے وہ ایک ویزا ڈاؤن لوڈ کر دے گا کلر پرنٹ کے ساتھ، اور اس میں ایڈیٹنگ کر کے آپ کا نام وغیرہ پکچر وغیرہ لگا کے پاسپورٹ پہ وہ اٹیچ کر لے گا آپ کے، اور آپ کو پاسپورٹ دے گا اور کہے گا کہ آپ کا ویزا لگ گیا۔ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو بس خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ویزا لگ گیا اور پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی فراڈ ہے ڈن بیس کے نام پہ۔ آپ کے پیسے بھی گئے، آپ کا پاسپورٹ بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس پر وہ جعلی ویزا لگا ہے۔ وہ پاسپورٹ آپ اب ایمبیسی نہیں بھیج سکتے، کیونکہ وہ ایک جعلی ویزا ہے۔ اگر انہوں نے ویریفائی کیا اور وہ جعلی نکلا تو آپ کو بلیک لسٹ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پاسپورٹ آپ کا ضائع ہی ہو گیا، اور اس پاسپورٹ کو اب آپ نے ختم ہی کر دینا ہے۔ پھر ایف آئی آر اس کا آپ کریں گے اور کہیں گے کہ وہ گم گیا آپ سے، اور نیا پاسپورٹ پھر آپ بنوائیں گے، تو کافی نقصان ہوں گے آپ کو اس سے۔ تو یہ پہلا جو طریقہ ہے ڈن بیس کا، یہ تو مطلب ٹوٹلی فراڈ ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ وہ آپ کو ڈن بیس پہ ویزا دے گا، تو وہ اب کرتا کیا ہے وہ ایجنٹ؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ مطلب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جعلی بنوائے گا، آپ کی ہوٹل ریزرویشن، فلائٹ ریزرویشن، یہ سارا کچھ وہ جعلی بنوائے گا آپ کا۔ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، مطلب انکم کے ڈاکومنٹس ہوئے، اس طرح مختلف جو ویزا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ سارے وہ جعلی تیار کرے گا۔ ان کے پاس پڑے ہوں گے، اور اس میں صرف آپ کا نام، آپ کا ڈیٹا وغیرہ انٹر کر کے اب وہ سارے جعلی ڈاکومنٹس آپ کے تیار کر کے آپ کو کہے گا کہ ایمبیسی فیس آپ نے دینی ہے۔ تو وہ سارے ڈاکومنٹس وہ ایک فائل کر کے وہ آپ کو دے دے گا، اور آپ کو کہے گا کہ آپ جا کے مطلب ایمبیسی میں یہ فائل سبمٹ کر دیں۔ آپ کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس نے مطلب تیار کیے، جو جعلی ڈاکومنٹس ہے، اور اس سے وہ اس ڈاکومنٹ سے مطلب وہ آپ سے پیسے بھی مانگ سکتا ہے صرف فائل کے۔ تو آپ تو جائیں گے خود ہی، بایو میٹرک سارا کچھ آپ کا ہوگا، ایمبیسی بھی آپ کی فائل پہنچے گی، لیکن یہ وہ مطلب ایک ہے تو فراڈ ہی یہ بھی، لیکن یہ ایک تکہ ہے مطلب ان کا۔ اب فرض کریں ایمبیسی میں آپ کے سارے جعلی ڈاکومنٹس اگر وہاں پہ انہوں نے ویریفائی کیے اور پکڑے گئے، تو اس سے بھی آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارے ڈاکومنٹس جعلی ہے، ویریفائیبل ہے ہی نہیں یہ ڈاکومنٹس۔ اور اگر بائی چانس مطلب آپ کا لگا اس سے ویزا، تو مطلب چانس کی بات ہے، وہ اس کے تو مطلب وارے نہارے ہو جائیں گے۔ پھر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کا ویزا لگوا دیا اور اب اتنے پیسے مجھے دو، 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی مطلب ڈیمانڈ وہ کرے گا، ڈیل جتنے پہ ہوئی ہے۔ تو اس کو بھی آپ فراڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی ٹوٹلی ایک فراڈ ہے، کیونکہ سارے ڈاکومنٹس جعلی ہے، چانس کی بات ہے یہ۔ تو یہ ایک اس طرح کا ڈن بیس وہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا جو ڈن بیس ہے، اب یہ جو ڈن بیس ہے اس میں فراڈ نہیں ہے۔ اس ڈن بیس میں یہ اب اس کیا ایجنٹ کریں گے کہ مطلب آپ سے وہ ڈیل کریں گے کہ وہ آپ کو اتنے پیسوں میں ویزا لگوا کے دے گا۔ حالانکہ یہ جو ڈن بیس ہوتا ہے، مطلب ڈن بیس اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا، یہ سارا یہی پروسیس ہوتا ہے۔ اب جو تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اب کیا کرتے ہیں یہ ایجنٹ؟ یہ اب مطلب
डन बेस तो नहीं, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन तैयार करेगा ये। मतलब अब ये इस तरह करेगा, ये इस तरह के एजेंट्स होते हैं कि मतलब या तो इनकी अपनी कंपनी होती है बड़ी, या बिजनेसमैन होते हैं, तो मतलब अच्छे खासे मतलब ये होते हैं, मतलब पैसा होता है इनके पास। तो अब ये क्या करेंगे कि आपसे जब डील हो गई इनकी, तो अब ये इस तरह करेंगे कि एक तो ये आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आप उनके एम्प्लॉय बन जाएंगे, या मतलब किसी की कंपनी हो, इसका मतलब उसके साथ कोई कनेक्शन हो, तो वो आपको उस कंपनी में एम्प्लॉय मतलब बना देगा उधर, और आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर लेंगे कि आप इतने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको वो डिज़िग्नेशन भी दे देंगे, जिस तरह भी आप मैनेजर, जिस तरह का भी डिज़िग्नेशन हो, मतलब ये एक जेन्युइन प्रोसेस वो करेगा। और फिर आपका बैंक अकाउंट अगर आपका ओपन है, तो वो आपसे बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट का नंबर वो आपसे लेगा, और उसने जिस कंपनी में आपको एम्प्लॉय किया है उस कंपनी से वो आपकी हर मंथ की सैलरी वो ट्रांसफ़र करेगा वो। तो 3 माह तक या 6 माह तक वो आपका बैंक अकाउंट चलाएगा, आपकी इनकम आएगी बैंक अकाउंट में कि आपकी इतनी सैलरी है। तो एक तो उसने ये किया कि आपका मतलब वो आपका जेन्युइन प्रोफाइल तैयार करेगा। जॉब भी उसने मतलब आपको उसने कंपनी में जॉब पे भी उसने लगा दिया वहाँ पे, और आपका बैंक अकाउंट भी वो चलाएगा। और बाकी तो मतलब ये मेन चीज़ें हैं अगर वो आपके लिए ये करता है तो जब आपका अकाउंट वगैरह चल जाएगा सारा, तो फिर वो आपके लिए मतलब एप्लीकेशन वो तैयार करेगा, फिर होटल बुकिंग भी वो कर देगा, मतलब फ़्लाइट रिजर्वेशंस, और मतलब वो कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर भी आपको कर सकता है कि कंपनी आपको मतलब स्पॉन्सर कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है डन बेस का, ये टोटली जेन्युइन प्रोसेस है, और इसमें आपके वीज़े के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है अगर इस तरह का कोई एजेंट आपको मिल जाता है और वो ये तरीक़ाकार अपनाता है, तो ये अब जेन्युइन है। डन बेस तो मतलब इसको आप नहीं कह सकते वीज़ा, तो मतलब वो आपके डॉक्यूमेंट सारा कुछ चेक करेंगे और फिर लक की बात है। तो इस तरह का अगर एजेंट आपका मतलब फ़ाइल तैयार करता है, तो इसमें आपके 99% चांसेस है वीज़ा लगने के। ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बेशक आप वो मतलब जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स पे डिसाइड करते हैं कि वीज़ा मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स पे वो देंगे। तो ज़ाहिर है जब वो कंपनी में आपको एम्प्लॉय बनाएगा, वहाँ पे बैंक वो भी जेन्युइन हुआ, वो मतलब अगर वेरीफाई करेंगे एम्बेसी, तो उधर ही कंपनी में वो कॉल करेंगे। बैंक स्टेटमेंट भी आपका जेन्युइन हुआ, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब आपकी सैलरी। और या अगर वो मतलब स्पॉन्सर आपको करता है कंपनी के थ्रू, तो वो भी एक जेन्युइन प्रोसेस है। तो ये जो डन बेस वो कहते हैं, अगर इस तरह का प्रोसेस हो तो ये जेन्युइन है ये, क्योंकि काफ़ी लोगों के प्रोफाइल जो है वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो एजेंट इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैंने थर्ड वाला आपको बता दिया ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। अगर इस तरह का आपको कोई कहता है तो ये मतलब बुरा सौदा नहीं है, बहुत कम लोग इस तरह करते हैं। अगर इस तरह का प्रोसीजर वो कर लेता है, तो इसमें एक तो ये कि आपके वीज़ा के काफ़ी चांसेस है, किसी भी कंट्री का वीज़ा इजीली आपको लग सकता है। बाकी लक की बात होती है। और मतलब ये तरीक़ाकार है सारे जो वो यूज़ करते हैं, एजेंट जो है वो इस तरह के तरीक़ाकार वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये डन बेस जिस तरह मतलब एजेंट कहते हैं, मैं भी देखता हूँ मतलब हर वक्त डन बेस पे फ़लाँ कंट्री का वीज़ा है, फ़लाँ कंट्री का वीज़ा है। तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ मैं कि जब आप डन बेस का नाम सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किन तरीक़ों से आपका डन बेस पे वीज़ा लगवा देते हैं। हाँ, एक अगर
ایک اور بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ورک پرمٹ کے تھرو آپ کو وہ ویزا دے گا، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ورک پرمٹ پہ بھی ویزا کے کافی چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر ورک پرمٹ جینون ہو تو، اور آپ ایجنٹ کو پیسے تبھی دیا کرے جب آپ یا تو اس کو آپ جانتے ہو ٹھیک طرح سے، یا آپ کا کوئی دوست ہے اس کے تھرو آپ کر رہے ہو اور آپ کو ٹرسٹ ہو ان پہ۔ جب آپ جانتے ہی نہیں ہو کسی کو تو مطلب اس کو بالکل آپ پیسے نہ دیا کریں، آپ ان کو ہی پیسے دیا کریں جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ صحیح طرح سے جانتے ہو ان کو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، ادروائز اس طرح کسی کو آپ پیسے نہ دیں۔ تو یہ 10 days کا ایک پورا طریقہ کار ہے جو وہ یوز کرتے ہیں، تو اس میں آپ خیال کیا کریں کہ مطلب آپ کے پیسے ضائع نہ ہو، اس طرح کسی کو بھی مطلب آپ پیسے دے کے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا پروسیس ہے۔ تو اگر آپ کسی سے ڈیل کرتے بھی ہو اور آپ کو خود نہیں پتہ، تو کسی مطلب ایسے بندے سے آپ رابطہ کیا کرے جو سمجھتا ہو یہ چیزیں، جو آپ کے لیے مطلب بات کر سکے ایجنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ایک پورا پروسیس تھا 10 days کا، امید ہے کہ آپ کو کچھ ہیلپ ملے گی اس سے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 10 days کا کیا پروسیس ہوتا ہے پورا۔ تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے جو 10 days کا نام وہ یوز کر کے وہ یہ طریقہ کار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بس وہ مطلب طریقہ کار یہی وہ کر لیتے ہیں، باقی وہ مطلب تکا ہے، اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے اور نہ لگا تو ایمبیسی فیس آپ کی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود سے تو ایمبیسی فیس نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایجنٹ شاید آپ کو آفر کر لیں اور کچھ تو آپ کو کہیں گے کہ ایمبیسی فیس آپ ہی نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ویزا لگے گا، اس کو خود نہیں ہوتا آپ 10 days کا کہ مطلب ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا، تو اس لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایمبیسی فیس آپ نے دینی ہے، اگر تکا لگ گیا تو بس اس کو آپ پیسے پھر دیں گے۔ تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے 10 days کا جو وہ یوز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔